بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے حصے کی آواز بلند کرنے کے لیے موجود ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد آنے والے وقت کی تیاری اور موجودہ حالات سے نپٹنا ہے۔ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیوں ہیں، کیا ہے ہمارا مقصد؟ کھانا پینا، آسائش لینا اور زندگی کی روٹین گزارنا اور سو جانا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہر انسان ایک مقصد سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایک منزل اللہ نے مقرر کی ہوتی ہے۔ کچھ انسان کسی کے لیے سبق ہوتے ہیں، کچھ کا مقصد سبق سیکھنا ہوتا ہے اور کچھ بس وقت گزارتے رہ جاتے ہیں اور دنیا کی ایک بھرپور زندگی بغیر کسی مقصد منزل کے گزار دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو مسلمان کیوں پیدا کیا گیا اور پاکستان میں کیوں پیدا کیا گیا؟ آج جس اخلاقی مقصد کے لیے میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو بتانا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی آواز پہنچانا ہے، میں اپنے مقصد کو پہچان رہی ہوں۔ میں آج یہاں فلسطین کے لیے ہوں، ہر اس قتل ہوتے شخص، اولاد، باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، شوہر کے لیے ہوں جو کہ میرے ہو سکتے تھے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے مسجد اقصی کی ویلیو، اس کی طاقت، اس کی پاور اور اس کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ معراج کی رات تمام پیغمبران کو اس سرزمین پر جمع کیا گیا اور باجماعت نماز ادا کروائی گئی۔ اس جگہ کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سے انبیاء کرام کا نزول ہوا اور 3 الہامی کتابیں دی گئیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آئے اور فرعون کے سمندر کو غرق کرنے کے واقعے میں ان کا ذکر ہے۔ ان کا سفر اور ان کی قوم کے ساتھ گزرے دن فلسطین سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی فلسطین آئے اور وہ یروشلم کو اپنی سلطنت کے حصے میں لے آئے۔ نبی سلیمان علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے اور وہ بھی فلسطین کے راجہ رہے۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی یحییٰ علیہ السلام بھی فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور توبہ کی دعوت لے کر آئے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین میں پیدا ہوئے اور ان کا ذکر انجیل، بائبل، قرآن میں بہت ہوا اور وہ اپنی دعوت کو فلسطین میں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے نبی اس پر 1400 سال میں آتے جاتے رہے اور ان کے واقعات قرآن میں تحریر ہیں۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہود کی نسلیں بنی اسرائیل کون ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات پر ان کی پوری ڈیٹیل ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی، ان کو جا کر ضرور دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، ان کی نسل کو سمجھیں اور ان کی عادات کو جانیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ ان سے ٹیکل کر سکیں۔ یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب کو منشن اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ان کی نسل اور زائنسٹ کو بہت اچھے سے بیان کیا، زائنسٹ موومنٹ کو بہت اچھے سے بیان کیا۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ یہ لفظ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ زائنسٹ موومنٹ، آرڈر آف ایلومیناٹی، آرمگیڈون اینڈ دی کنسٹرکشن آف دا تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی، داؤد علیہ السلام کا تخت اور تابوت سکینہ، یہ ان کے مقاصد ہیں جن کے لیے یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور دی گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم لے رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے تمام یہودان کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں 1.5 بلین یہودی موجود ہیں اور ان کے 12 قبیلوں کی نسلیں موجود ہیں۔
یہ مسلمانوں کی تباہی کے مقصد سے اور تمام انسانوں کو ختم کرنے کے مقصد سے پوری دنیا پر قابض ہوئے اور ورلڈ آرڈر فری میسنز کے نام سے رن کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور وہ مماثلت میں ایسے ہوں گے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا شخص ہوگا۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کے رسول، وہ ایک ملت کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اس کنسپریسی کا بھی سچائی معلوم ہوتی ہے کہ ہماری امت کو گھریلو مسائل، بدعہ اور رواجوں میں الجھا کر سازش کی گئی ہے۔ ہم دوسروں کا منہ دیکھ کر خود کا منہ بھی لال کرنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کی پرورش اپنے سارے اصولوں اور توراہ پر کر رہے ہیں اور ان مقاصد کو وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور ان کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو تعلیمات ہیں وہ بچپن سے ہی انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ کیا ہم اپنے 6 سال کے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آخر اقصی کیا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہے گا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کیا ہیں، احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا ہوگا، آنے والے وقت کی تیاری کا ابھی سے اہتمام کرنا ہوگا۔ ان واقعات کو قرآن سے پڑھنا شروع کریں اور دجالی فتنوں سے لڑنے کے لیے خود کو اور اپنے آنے والی نسل کو تیار کریں۔ ہم میں سے کوئی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری کر رہا ہے، آنے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے بچوں کو بتا رہا ہے کہ ان کا ظہور قریب ہے؟ کیا ہم وہ قیامت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوگی؟ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں شعور پیدا کریں، اور جیسے ہی بدلاؤ اپنے اندر لے کے آئیں، دوسروں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آئیں، اور ہر مظلوم فلسطینی، کشمیری، شامی اور ہر انسان اور مسلمان کی راہ میں کے لیے آواز اٹھائیں اور صراط مستقیم پر آئیں، اللہ کی راہ پر آئیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ We are physically and financially oppressed, mentally lost. We are in lack of our deen, and we need to work on it. فی امان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔